بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب 96 الصلاۃ بین السواری فی غیر جماعت، یعنی بغیر جماعت کے ستونوں کے درمیان نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 504۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسامہ بن زید، حضرت عثمان بن طلحہ اور حضرت بلال بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بہت دیر ٹھہرے رہے، پھر آپ نکلے۔ میں لوگوں میں سے پہلا تھا جو آپ کے بعد داخل ہوا۔ میں نے حضرت بلال سے پوچھا کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا اگلے دو ستونوں کے درمیان۔ اسی باب کی اگلی حدیث 505 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسامہ بن زید، حضرت بلال اور حضرت عثمان بن طلحہ حجبی کعبہ میں داخل ہوئے۔ حضرت عثمان نے اس کا دروازہ بند کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ٹھہرے رہے۔ جب آپ نکلے تو میں نے حضرت بلال سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ایک ستون کو اپنی بائیں طرف رکھا اور ایک ستون کو دائیں طرف اور 3 عمودوں کو اپنے پیچھے، اور بیت اللہ اس وقت 6 ستونوں پر تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور اسماعیل نے ہم سے کہا، مالک نے مجھ سے بیان کیا، کہا کہ آپ نے 2 ستونوں کو اپنی دائیں طرف رکھا۔ تشریح۔ اس باب کا مقصد ہے کہ سابقہ باب سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ستونوں کے درمیان نماز پڑھنا جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی کے وقت ان کے درمیان بھی نماز پڑھی۔ وہ احتیاط جس کا ذکر ابھی باب 94 کے ضمن میں کیا گیا ہے، اس وقت کے لیے مخصوص ہے جب لوگ باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جمع ہوں اور آنے جانے والے کے لیے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے، نیز باجماعت نماز کی حالت میں اس سے صف بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ امام بخاری کو اس باب کے قائم کرنے کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی ہے کہ بعض ایسی روایات مشہور ہو چکی تھیں جن سے ستونوں کے درمیان نماز پڑھنے کی قطعی ممانعت پائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی ایک روایت ہے کہ یہ ممانعت اس لیے تھی کہ ستونوں کے درمیان کی جگہ جنوں کی نماز گاہ ہے۔ امام موصوف کو ایسی روایتوں کا رد کرنا بھی مقصود ہے۔ روایت نمبر 504 کے آخر میں امام مالک کی روایت کے حوالے سے اس اشکال کو دور کیا گیا ہے کہ جب بیت اللہ کے 6 ستون تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف 2 ستون ہونے چاہیے، نہ کہ ایک۔ روایت نمبر 505 میں 2 ستونوں کے درمیان نماز پڑھنے کا ذکر ہے، تعداد شماری مقصود نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔